صدر کراچی میں پٹاخوں کی گودام میں آتش زدگی، آگ لگنے کے بعد دھماکہ، پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو نقصان، عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، قریبی اسکول کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ ملبے سے مزید 2 لاشیں ملنے کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی، 34 سے زائد زخمی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کا تفتیشی رپورٹ جلد ارسال کرنے کا حکم۔ گنجان آباد علاقوں میں پٹاخوں کی دکان کی لائسنس کینسل کر کے سیل کرنے کی ہدایت۔ کہا آبادی والے علاقے میں گودام کی اجازت نہیں، لائسنس جاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ بریلی تھانے میں سرکار کی مدیریت میں درج کر دیا۔ کراچی میں کالی گھٹاؤں کا راج برقرار، گزشتہ روز بھی نمائش طارق روڈ، گلشن اقبال، لیاقت آباد، شاہ فیصل کالونی، ملید، گلشن حدید میں بادل جم کر برسے۔ ایئرپورٹ کے اطراف صدر گارڈن، احمد جناح روڈ، بہادر آباد، شارع فیصل کورنگی میں بھی بارش ہوئی۔ 27 اگست کو ایک اور سسٹم کی کراچی میں انٹری متوقع ہے۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ ڈگری میں طوفانی بارشوں سے تباہی، حادثات اور آسمانی بجلی گرنے سے 5 افراد جان سے گئے، 7 زخمی۔ نشیبی علاقے زیر آب، شہریوں کو شدید مشکلات۔ ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الایار، عمرکوٹ اور کنری میں بھی بارش۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور فلیش فلڈ سے حادثات، اموات کی تعداد 393 ہو گئی، 190 افراد زخمی۔ جاں بحق افراد میں 300 مرد، 53 خواتین، 40 بچے بھی شامل۔ پی ڈی ایم اے کی بارش اور فلیش فلڈ سے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے 1185 گھر جزوی متاثر، جبکہ 433 مکمل منہدم ہوئے۔ ضلع بونین میں سب سے زیادہ 234 اموات رپورٹ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کا پاکستان میں مونسون اور سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط، دلی تعزیت کا اظہار۔ لکھا برطانوی حکومت اور عوام کی طرف سے تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ بحالی اور تعمیر نو کے کاموں میں برطانوی حکومت پاکستان کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکورڈک منصوبے کے لیے فائنانسنگ پیکج کی منظوری دے دی۔ اے ڈی بی کے مطابق ریکورڈک مائننگ کمپنی کے لیے $30 کروڑ خرچ منظور کیا گیا۔ حکومت بلوچستان کی ایکویٹی کے لیے بھی $11 کروڑ جزوی کریڈٹ گارنٹی بھی پیکج کا حصہ ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق منصوبے کی فائنانسنگ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی۔ پاکستان اور چین کا تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، صنعت اور معدنیات میں تعاون بڑھانے کا عزم، تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کے خواہاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا سی پیک پاکستان کی ترقی اور علاقائی روابط کے لیے کلیدی منصوبہ ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے تحفظ میں تعاون کیا۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط کریں گے۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر چینی حکومت، عوام اور قیادت سے اظہار تشکر۔ چینی وزیر خارجہ بولے پاکستان ہمارا آہنی دوست اور ہر موسم کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ چین پاکستان سے مل کر علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے کام کرتا رہے گا۔
پاکستان اور چین کا خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب وانگ جی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور، باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ۔ دونوں رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے۔ چین سے تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہیں، مختلف فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وانگ جی بولے، پاکستان اور چین کی پارٹنرشپ اٹوٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے منتظر ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی اپیلوں پر سماعت۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو مقدمے کے میرٹ پر گفتگو کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیس کے میرٹس ٹرائل کورٹ نے خود طے کرنے ہیں۔ ہم کوئی ایسی آبزرویشن نہیں دینا چاہتے جو ٹرائل پر اثر انداز ہو۔ سپریم کورٹ نے کوئی فائنڈنگ دے دی تو کیس خراب ہو سکتا ہے۔ نو مئی کرنے والوں، اس کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو قانون کے مطابق جواب دہ ہونا چاہیے۔ 9 مئی صرف فوج کا نہیں، قوم کا مقدمہ ہے۔ معافی سے قانونی عمل رک نہیں سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا۔ صحافی سہیل وڑائچ کے کالم میں کیے گئے دعووں کی سختی سے تردید۔ بولے، فیلڈ مارشل کے برسلز والے ایونٹ میں نہ پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ ہی معافی کا۔ سینئر صحافی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ جس ایونٹ کا تذکرہ کیا گیا اس میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنائی۔ ذاتی مفاد اور تشہیر کے لیے یہ ایک صحافی کی اپنی کوشش ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تازہ ہوا کا جھونکا قرار دے دیا۔ کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے نے بانی کی بے گناہی ثابت کر دی۔ آج کا فیصلہ ایک اشارہ ہے، عوام کو پتہ چل گیا 9 مئی کا کیس جھوٹا بیانیہ تھا، ہمیں انصاف ملے گا۔ بیل کا مطلب کوئی فیصلہ آنا نہیں ہے، تو ایک بیل کے اوپر جو پارٹی اتنی خوشی منا رہی ہے، یہ انہوں نے پہلے بھی بڑی مٹھائیاں کھائی تھیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی ایس کی منصوبہ بندی کر کے گئے، وہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں زوم پر بھی کچھ لوگ شریک تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے جس کے اندر ان کو باقاعدہ ایک ڈیو پروسیس کے بعد 14 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی۔ ضمانت ملنے کا مطلب بریت نہیں۔ 9 مئی کے مقدمات کا ابھی ٹرائل جاری ہے۔ شادیانے بجانے والوں کو ضمانت اور بریت میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پی ٹی آئی پر تنقید۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، سب جانتے ہیں 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی۔ بیرسٹر عقیل بولے، ضمانت کا مطلب یہ نہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں گے۔ ضمانت کسی کو مقدمات سے بری ذمہ نہیں کرتی۔ اقوام عالم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کے معترف۔ عالمی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے بااثر ترین شخصیت ہیں۔ فیلڈ مارشل ایک پیشہ ور، خاموش طبع اور نظم و ضبط کے پابند فوجی افسر قرار۔ خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی نہیں، یہی خوبیاں انہیں صدر ٹرمپ کے لیے ایک فطری شراکت دار بناتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹوکیو کی پہلی خاتون نائب گورنر ماتسو موتو اوکیکو سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی ماتسو موتو کو پہلی خاتون نائب گورنر بننے پر مبارکباد۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان پنجاب اور جاپان میں دو طرفہ تعاون، مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے آغاز پر گفتگو۔ کہا جاپان کے تجربات اور ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ ازبکستان۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ازبکستان کے صدر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف کی ازبک وزیر دفاع سے مزید ملاقات کی۔ عالمی اور علاقائی جیو پولیٹیکل اور سیکورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ رحیم یار خان میں تیز رفتار ایمبولینس موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے مسافر کوچ سے ٹکرا گئی۔ 4 ریسکیو اہلکاروں سمیت 6 افراد جہاں سے گئے، 8 شدید زخمی، ایک اسپتال منتقل۔ اسرائیل نے غزہ سٹی پر قبضے کے شیطانی منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ صہیونی فوج نے اسے آپریشن ارباد جرعون 2 کا نام دیا۔ صہیونی فوج کے مطابق اس نے غزہ سٹی کے مضافات کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ زیتون اور جبالیہ کے علاقوں میں قبضے کی تیاری کے لیے پہلے ہی بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی گئی تھی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں قحط اور غذائی قلت کی وجہ سے 2 اموات ریکارڈ۔ جاپان کے قریب امریکی جنگی جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ یو ایس ایس نیو اور لینز میں آتش زدگی، 2 سیلرز زخمی۔ آگ پر 12 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد قابو پا لیا گیا۔ آگ بجھانے کے آپریشن میں مقامی جاپانی جہاز بھی شریک۔ کولمبیا میں ایئر بیس پر کار بم دھماکے اور ڈرون سے حملوں میں 8 افراد ہلاک، 36 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کا ہدف ملٹری ایویشن اسکول تھا۔ دھماکے سے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ زمبابوے میں غول سے بچھڑنے والے ہاتھیوں کے لیے نرسری قائم۔ ہرارے میں 11 سال قبل بنی پناہ گاہ عالمی توجہ کا مرکز۔ ہاتھی کے بچوں کی 3 سے 5 سال تک پرورش کی جاتی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ہمارا مقصد ہاتھیوں کو ہمیشہ قید میں رکھنا نہیں۔ بیک وقت بدصورت اور کیوٹ نظر آنے والی منفرد ڈال، شیطانی مسکراہٹ والی لا بوبو ڈال دنیا بھر میں مقبول۔ پاپ مارٹ کی آمدنی $4 ارب سے تجاوز کر گئی۔ صرف 6 ماہ میں فروخت میں 400% اضافہ۔ ایشیا اور یورپ میں سیل نے کمپنی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ بھارت ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف کھیلے گا۔ بھارتی حکومت نے اپنی ٹیم کو اجازت دے دی۔ بھارتی وزارت کھیل کے مطابق مودی حکومت کا 2 طرفہ سیریز کی اجازت دینے سے انکار۔ پاکستان اور بھارت کا 14 ستمبر کو ایشیا کپ میں مقابلہ ہوگا۔ اور آخر میں جانی کہ ایمسٹرڈیم میں میری ٹائم فیسٹیول کا آغاز۔ دیو ہیکل جہازوں کی آمد۔ فیسٹیول میں جہازوں کی پریڈ، آتش بازی، موسیقی اور ثقافتی تقریبات کا اہتمام۔